کیا ہو اگر ہمارا بینک بیلنس صرف ہماری ڈگری یا محنت سے نہیں بلکہ ہمارے جذبات سے جڑا ہو؟ ایک ایسی بات جو سننے میں عجیب لگتی ہے۔ تو چلیں آج سائنس، روحانیت اور قدیم حکمت کی روشنی میں سوچ اور دولت کے اس گہرے، اس پر اسرار راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ذرا اس سوال پر غور کریں، کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ ہماری آمدنی دراصل ہمارے اندر کی ایک خاص فریکوینسی کا ہی عکس ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہماری روایتی سوچ کو جڑ سے ہلا دیتا ہے، اور یہی ہمارے آج کے اس تجزیے کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو وہ پرانی سوچ ہے جو کہتی ہے کہ بس ڈگری لے لو اور محنت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور دوسری طرف ایک بالکل نیا نظریہ ہے، کوانٹم مائنڈ سیٹ، جو کہتا ہے کہ اصل طاقت تو ہماری اندرونی فریکوینسی میں چھپی ہے۔ آج ہم اسی تصادم کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ اگر صرف ڈگری ہی کامیابی کی ضمانت ہوتی نا تو آج ہر پی ایچ ڈی ہولڈر ارب پتی ہوتا، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بینک بیلنس ہماری محنت کا نہیں بلکہ ہماری جذباتی حالت کا آئینہ دار ہے۔ ہماری آمدنی ہماری اندرونی فریکوینسی سے جڑی ہوئی ہے۔ تو آئیے اس راز کی پہلی پرت کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جدید نیورو سائنس ہمارے دماغ اور دولت کے تعلق کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ یہ کہ جذبات صرف احساس نہیں ہیں، یہ تو کیمیکلز ہیں۔ جب خوف کا احساس غالب آتا ہے تو کورٹیسول نامی کیمیکل دماغ کے سوچنے سمجھنے والے حصے کو سمجھ لیں ہائی جیک کر لیتا ہے۔ نتیجہ جلد بازی میں غیر دانشمندانہ فیصلے۔ لیکن جب شکر گزاری کا احساس پیدا ہوتا ہے تو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے جو بالکل صاف سوچ اور دور اندیشی کی طاقت دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ بایولوجی ہمارے مالی فیصلے کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بایولوجی سے اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، ایٹم سے بھی چھوٹی دنیا میں، یعنی کوانٹم فزکس کی دنیا میں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ معمہ وہاں کیسے حل ہوتا ہے۔ کوانٹم فزکس کا ایک مشہور تجربہ ہے ڈبل سلٹ۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مشاہدہ کرنے والا یعنی آبزرور حقیقت کو بدل دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری جذباتی کیفیت وہ اینک ہے جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اگر اندر کمی کا خوف ہے تو ہر موقع ایک خطرہ لگے گا، اور اگر اندر وسعت کا یقین ہے تو وہی خطرہ کامیابی کی پہلی سیڑھی نظر آئے گا۔ اچھا، اب سائنس سے ذرا ہٹ کر قدیم روحانی حکمت کی طرف آتے ہیں، جو اس راز کا ایک اور شاید سب سے گہرا پہلو ہمارے سامنے لاتی ہے۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ یہ آیت صرف معاشرتی تبدیلی کی بات نہیں کرتی، یہ ایک گہرا نفسیاتی اصول ہے۔ جب ہم اندر سے خود کو بدلتے ہیں تبھی باہر کی دنیا میں تبدیلی آتی ہے۔ ہم سب نے بچپن میں کچھ جملے سنے ہیں، جیسے پیسہ درختوں پہ نہیں اگتا یا امیر لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ یہ جملے ہمارے دماغ میں ایسے راستے بنا دیتے ہیں، ایسے نیورل پاتھ ویز جو لاشعوری طور پر ہمیں کامیابی سے روکتے ہیں۔ یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ ہماری کنڈیشننگ ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانیت اور دولت کا کوئی میل نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک تاجر تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ بھی مالدار تھے۔ تو اصل مسئلہ پیسہ نہیں، اصل مسئلہ ہے اس سے دل کا لگاؤ۔ صوفیہ کا راز بھی یہی تھا، دولت ہاتھ میں ہو دل میں نہیں۔ تو اب وقت ہے کہ ان تمام ٹکڑوں کو جوڑا جائے، سائنس، روحانیت اور عمل، ان سب کو ملا کر کامیابی کا وہ فارمولا کیا بنتا ہے؟ حدید ہے، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ ہے توکل کا بہترین خلاصہ، اور یہی ہے ہمارا فارمولا بہت سادہ سا ہے، 100% عمل اور 0% خوف۔ مطلب کوشش پورے 100% اور نتیجے کا خوف بالکل 0۔ اسے کہتے ہیں ایموشنل سرنڈر۔ اس پوری بحث کو ایک کہانی سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں 2 تاجر ہیں، دونوں کی تعلیم، صلاحیتیں سب ایک جیسا ہے۔ ایک ہر فیصلہ خوف کی بنیاد پر کرتا ہے، اس کا دماغ ہر وقت ایمرجنسی موڈ میں رہتا ہے، جبکہ دوسرا روح اور عقل کے توازن سے کام لیتا ہے۔ 5 سال گزرنے کے بعد جیت زیادہ ذہین کی نہیں ہوتی، جیت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس جذباتی توازن ہوتا ہے، جس نے اپنے خوف پر قابو پا کر سکون کے ساتھ فیصلے کیے۔ اور یہ کوئی الگ تھلگ نظریہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، عیسائیت کا ایمان، بدھ مت کی لا تعلقی اور کوانٹم فزکس کا مشاہدہ کرنے والا، یہ سب ایک ہی آفاقی قانون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اسلام عمل اور توکل کے ذریعے اس میں ایک بہت خوبصورت توازن پیدا کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے؟
یہ رہا 60 سیکنڈ کا ایک چھوٹا سا عملی قدم۔ جب بھی پیسے کے بارے میں کوئی منفی خیال آئے تو بس ایک لمحے کو رکیں، اپنے احساس کو محسوس کریں، پھر ایک گہری سانس لیں، خود کو یقین دلائیں کہ رزق محفوظ ہے، اور پھر فراوانی اور وسعت کا تصور کریں۔ آخر میں بس ایک سوال خود سے پوچھنا ہے، جب پیسے کا خیال ذہن میں آتا ہے تو اندر خوف محسوس ہوتا ہے یا بھروسہ؟ کیونکہ وہی ایک احساس، وہی تو ہمارا مستقبل بنا رہا ہے۔ تو اپنی فریکوینسی کو تبدیل کریں۔ یاد رکھیں، پیسہ صرف نمبرز نہیں، یہ ایک انرجی ہے۔ اگر دولت، سائنس اور روحانیت کے ایسے ہی گہرے رازوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور اس سفر کا حصہ بنیں۔